حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور انہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، انہوں نے اپنی غریبی کی شکایت کی، اور اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں لوٹ مار عام ہو چکی ہے، راستے میں ہم کہیں جاتے ہیں اپنے مالوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے دولت کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے پیسوں کو لے کر کے جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے آدمی ہمارے مالوں کو چھین لیتا ہے، راستے میں ڈاکہ کرنے والے ڈاکہ زنی آدمی ہمارے مالوں پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم الحرا نامی علاقہ کو جانتے ہو؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوں، لیکن میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، میں نے اس شہر کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ إِلَى الْكَعْبَةِ کہ عدی اگر تمہاری عمر لمبی رہی، اگر تمہاری عمر لمبی رہی، اگر تمہاری عمر زیادہ دنوں تک رہی تو تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی ایک عورت الحرا نامی علاقہ سے سفر کرتی ہوئی آئیں گی، وہ تنہا آئیں گی، نہ تو اسے راستے میں چوروں کا خوف ہوگا، نہ تو راستے میں اسے ڈاکوؤں کا خوف ہوگا، نہ تو راستے میں اسے ڈاکہ زنی کرنے والوں کا خوف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اکیلے آئیں گی، انہیں راستے میں کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اگر خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اکیلے سفر کرتی ہوئی آئیں گے، وہ سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ تطوف بالکعبہ، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کی طواف کریں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو سن رہا تھا، میں اس پیشن گوئی کو سن رہا تھا، اور میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج جو لوٹ مار مچی گئی ہے، لوگوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے، کیا اس دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، کیا اس دن یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشن گوئی سنی۔ میں ایک طرف سے حدیث میں وہ پیشن گوئیاں جو بتلائی گئی ہیں میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا، اور اس کے بعد جو چیزیں پوری ہوئی ان تمام چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، اگر تمہاری عمر لمبی رہی، اگر تم زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو تم ضرور بھی ضرور قیصر و کسریٰ کے مالوں کو فتح کر لو گے، تم کسریٰ کے مالوں کو فتح کر لو گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایران کا بادشاہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تیسری پیشن گوئی آپ نے فرمائی، وہ تیسری پیشن گوئی ہے کہ اگر تمہاری عمر لمبی رہے، اگر تم زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا، اور ایسے آدمی کے تلاش میں رہے گا جو اس کے اس سونے اور چاندی کو قبول کر لے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، اس کے اس سونے اور چاندی کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ان تین پیشن گوئیوں کو میں نے سنا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئیاں سنی، اور اس کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی پیشن گوئی تھی کہ ایک عورت الحرا نامی علاقہ سے سفر کرتی ہوئی آئیں گی، وہ کچھ ہی دنوں بعد پوری ہو گئی۔ ایک عورت الحرا نامی علاقہ سے سفر کرتی ہوئی آتی ہے، تنہا آتی ہے، نہ تو راستے میں اسے چوروں کا ڈر ہے، نہ تو راستے میں اسے ڈاکوؤں کا ڈر ہے، اگر ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، امن و امان قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دور ایسا آ جائے گا
کہ راستے پر امن ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بہت پوری ہوئی۔ دوسری پیشن گوئی جو آپ نے فرمائی کہ تم ضرور بھی ضرور کسریٰ کے مالوں کو فتح کر لو گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، ہم نے کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں ان کے خلاف جنگیں کی، اور ان کے فاتحین میں ہم بھی شامل تھے۔ یہ دو پیشن گوئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، اور اس کے بعد تیسری پیشن گوئی پوری ہونے سے پہلے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے، گواہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا، حجاج بن یوسف نے لوگوں پر کئی طرح سے ظلم کیے، لوگوں کو ظلموں سے ان کو دوچار کیا، اور اس کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے، گواہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ اتنا زیادہ خوشحال تھے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلتے تھے اور ایسے آدمی کے تلاش میں رہتے تھے جو اس کے سونا اور چاندی کو قبول کر لے، لیکن اسے کوئی نہیں ملتا تھا جو اس کے سونا اور چاندی کو قبول کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن وہ تمام چیزیں پوری ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے نعمت کے طور پر عطا کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ نے کبھی خوارج کے ظہور کے بارے میں پیشن گوئی کیا تھا، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ مالوں کی تقسیم کر رہے تھے، آپ مالوں کو بانٹ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی مالوں کی تقسیم کر رہا ہے، مالوں کو بانٹ رہا ہے، پیسوں کو بانٹ رہا ہے، لیکن ایسے حالت میں ایک سچویشن ہمارے سامنے ہوتی ہے، ایک کنڈیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ کیا آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی عدل و انصاف کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس دنیا میں کون عدل و انصاف کر سکتا ہے؟ لیکن ایک آدمی ذوالخیسرہ نامی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلَكَ، تم ہلاک ہو جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا تو بتاؤ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، آپ نے فرمایا دعہو یا عمر، اے عمر اسے چھوڑ دو، یہ آدمی اور اس کے کئی سارے ساتھی ہیں، ان کے نمازوں کے بالمقابل، ان کے روزوں کے بالمقابل جب تم ان کے روزوں کو دیکھو گے، ان کے نمازوں کو دیکھو گے تو تم اپنے نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن تو صحیح پڑھیں گے لیکن قرآنی آیات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ تمام معاملات پیش ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ سنتے جا رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن ہمارے مسجدوں کا جائزہ لے، ہماری مسجدوں میں صرف ایک لائن دو لائن سے زیادہ نمازی موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں پر ہم اور آپ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ دیکھیں کہ قرآنی آیات ہمیں کن کن چیزوں کی طرف ہمیں بلاتا ہے اور کون کون سی چیزوں کے احکامات ہمارے سامنے ہیں جو قرآن ہمیں کہنے کا، جو قرآن ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے، یمرقون کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر شکار کو آر پار کر دیتی ہے اسی طرح یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور آپ نے اس کے بعد ایک پھل کی مثال بیان کی۔
کہ کوئی آدمی پھل پر تیر مارتا ہے، پھل کے اوپر تیر مارتا ہے تو اس کے بعد پھل چھلی چھلی ہو جاتے ہیں، لیکن اس تیر میں پھل کی کوئی نشانی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ آدمی دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان خوارج کی نشانیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا آیاتہم رجل اسود احدى عضدیہ مثل ثدی المرأۃ، کہ تم دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی آدمی کالا ہوگا، ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا جن کے گوشت تھل تھلاتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کے گوشت عورت کے پستان کے مانند ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے، یہ لوگ اس وقت وجود میں آئیں گے جب لوگوں نے حین فرقۃ من الناس، جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ کے اوراق پڑھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختلاف نے اپنا سر اٹھایا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسی اختلاف کے بنیاد پر کہیں شیعہ اٹھے، ایک طرف سے کئی سارے فرقوں نے اپنا سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک فرقہ یہ خوارج فرقہ تھا، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ لگایا کہ یہ خارج عن الملہ ہے، اور ان کے خلاف آپ نے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لفظ بہ لفظ اس چیز کو پورا ہوتے ہوئے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، اور اتنے میں نے حضرت انس کو ایک روایت سنائی، ایک حدیث سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جنگ بدر سے پہلے ہم میں سے جنگ بدر کے بارے میں کس کو معلوم نہیں ہوگا؟ اسلام کا سب سے پہلی جنگ، اسلام کا سب سے شاندار جنگ، سب سے پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح ملی، مسلمانوں کی تعداد جس میں 313 تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 319 322، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں بعض روایات کے بنیاد پر، اور ان کے خلاف جو کفار و مشرکین کی تعداد تھی ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار فتح انہیں عنایت کی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے لوگوں کا نام لے کر کے کہا تھا، ہذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، کل بدر کے دن جب جنگ ہوگی تو یہ آدمی اسی جگہ پر قتل ہو جائے گا، یعنی فلاں آدمی اسی جگہ پر قتل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام لیا اور وہ آدمی اسی جگہ پر قتل ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پیشن گوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ آپ کی کئی ساری ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو آپ کے زمانے میں پوری ہوئی، اور ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ ایک دور ایسا آ جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت میں یہاں تک کہ 30 کے قریب لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ یہی دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ لیکن آپ نے ابو داؤد کی ایک روایت میں فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے۔ اگر اسلامی حکومت رہی تو اس کی سزائے موت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس ہندوستان کے اندر بھی پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی طرح طرح کے جگہوں میں پوری ہوتی نظر آئی۔